الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے نوجوان بھائیوں، آج کی جو حدیث میں پڑھا ہوں، میں اپنے ان بھائیوں کے لیے خصوصاً جو لوگ اپنے مرض کا علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ ایک بار علاج نبوی، علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائیں۔ جو لوگ بہت علاج کر چکے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو سنیں، سمجھیں، غور کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور عام طور پر سارے مسلمان اس حدیث کو سنیں اور غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیام اللیل ضرور کیا کرو۔ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ جو فجر کے پہلے والا وقت ہوتا ہے، ثلث لیل میں، اس وقت تہجد ادا کی جاتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ۔ قیام اللیل، تہجد کا یہ طریقہ تم سے پہلے سارے نیک لوگ، صالحین لوگ، انبیاء لوگ قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد کیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ ہے، ان کے طریقے کو اپناؤ، کیونکہ ان کے طریقے میں نجات ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا فائدہ قیام اللیل کا، پہلا فائدہ تہجد کی نماز کا، وَهُوَ قُرُبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ قیام اللیل کرنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا قریب کرتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت کا وسیلہ ہے۔ تہجد پڑھو، سب سے بڑا وسیلہ ہے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ معاف کر دے گا سارے گناہوں کو۔ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ۔ پہلا فائدہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ۔ دوسرا فائدہ، جب بھائی آدمی جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنا سنی جاتی ہے۔ جب ہم تہجد کے ذریعے سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو اللہ ہماری زیادہ سنے گا بھی۔ دوسرا فائدہ، اس کے ذریعے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کی تہجد کی نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ ورزش بھی جسم کی ہو گئی اور ہم نے اللہ کی قربت بھی اختیار کر لی اس کے وسیلے سے، اور ہمارے گناہ بھی مٹ گئے۔ یہی نہیں، وَمَنْحَاتٌ لِلْآثَامِ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قیام اللیل کی عادت ڈال لیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز اس کو گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا فائدہ، تین اتنے بڑے بڑے فائدے آپ علیہ السلام نے گنا دیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عمل کرنے کی کوشش کریں میرے دوستو، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری گمراہیت دور ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ چوتھا بڑا فائدہ، جو اصل ہمارا آج نقطہ اور پوائنٹ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیام اللیل کرنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسم سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ جو بھی بیماریوں سے پریشان ہو، کوئی بھی بیماری ہو،
اس رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کو آزماؤ۔ یہ کوئی سائنس نہیں کہ ریسرچ کرنے سے اس کا فائدہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑا ریسرچر آئے پہلے والے کے ریسرچ کو غلط قرار دے سکتا ہے۔ اے حکم الحاکمین کے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، جس کی نشاندہی، جس کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 100% فائدہ ہوگا، ہر بیماری کا علاج ہوگا، بیماریاں جسم سے نکل جائیں گی۔ کس کے ذریعے سے؟ قیام اللیل اور تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو ان جھوٹی مجلسوں کے لگانے سے، بیکار کے وقت ضائع کرنے سے بچائے، دنیا کے لہو لعب میں جو ہم پھنسے ہوئے اللہ ہم کو اس سے نجات دے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اتنا سمے ہے، اتنا ٹائم ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان وقتوں کو فوکٹ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ایمو پر، مجلسوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، روڈوں پہ بیٹھ کر، کھیل کے میدانوں میں ادھر ادھر کی بیکار کی باتوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ خدا را غور کرو، اگر اسی وقت کو اپنے لیے استعمال کرتے، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا، تمہارے دین کا بھی فائدہ ہوتا۔ میرے پیاروں، قیام اللیل کرو، ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھو، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سے تو فرض نماز غائب ہو گئی، فرض نماز ہی ہم نے چھوڑ دیا، تو ہم سے قیام اللیل کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، ہر چیز کے لیے سمے ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ بیکار پورے دن کھیل کے میدانوں میں، پورے دن آدھے دن 5 گھنٹے چوراہوں پر، دکانوں پر، کہ دکان والا بھی عاجز آ جاتا ہے، پناہ مانگنے لگتا ہے، من میں دعائیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے گالیاں دیتا ہے کہ کاش یہ یہاں سے چلا جاتا، یہ ہٹ جاتا میری دکان سے۔ سارا وقت وہاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اسی وقت کو رب کو راضی کرنے میں، رب کے قربت کو حاصل کرنے میں، رب کے قربت کے ذریعے وسیلے کو تلاش کرنے میں لگا دیتے تو آج شاید مسلمانوں کی ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت کی جو وقت آپ کا جا رہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے، اس کی قیمت آپ پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت اس کے خسارے کا، نقصان کا اندازہ ہوگا جب یہ وقت ہم سے جا چکا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک پل کا حساب ہوگا، اس وقت ہمیں ایسا پچھتاوا ہوگا اور پتہ چلے گا کہ جو وقت ہم نے ضائع کیا ہے کھیل کے میدانوں میں، جو وقت ضائع کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنے میں، کسی کو تکلیف دینے کی تدبیریں کرنے میں، جو وقت آپ نے جھوٹ بولنے میں، ڈیٹ ڈانٹ کرنے میں، اپنے بڑکپن جتلانے میں ختم کر دیا، اس دن پچھتاوے سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے وقت کا اہتمام کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، اور اپنے دن کے وقت کو اپنے کام میں لگاؤ، جلدی اپنے ٹائم سے گھر پہ آؤ، جلدی سو تاکہ رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرو۔ پھر جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ جس کی نگرانی اللہ کرے، جو اللہ کی پناہ میں ہو، اس کو تکلیف کون دے سکتا ہے، اس کو نقصان اور خسارہ کون پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، عزت ملے گی، شہرت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔